وفا کرنا. ایسے مزہ نہیں آتا. سبحان اللہ. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. اور ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. سبحان اللہ. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک کی حرمت پہ تن من دن فدا کرنا. فدا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے جان سے بے شمار بے شمار تیرے پیروں کو بے شمار بے شمار تیرے جان سے بے شمار بے شمار تیرے پیروں کو بے شمار بے شمار. بہادری ممتاز حسین قادری. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک سب مسلمانوں کو یہی شیوا عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین. آج عشق مصطفیٰ کانفرنس ہے. دل میں اتنی وسعت لے کے بیٹھیں کہ اللہ پاک ہمیں عشق کی خیرات عطا فرمائے. آمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگا لیے آقا تیری ہی داستان. سبحان اللہ. کان جدھر لگا لیے آقا تیری ہی داستان ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین اس محفل کو قبول فرمائے. ہمارے سینوں کو اس کے مصطفیٰ کے لیے اللہ رب العالمین منتخب فرمائے. آمین. اللہ. یہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہے. کسی کسی کو اللہ رب العالمین عطا بے شک فرماتا بے شک. ہے. اور جن کو عطا فرماتا ہے یہ مبارک عشق، پھر اللہ رب العالمین پہلا تحفہ ان کو یہ دیتا ہے کہ اپنی محبوبیت نصیب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ان کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. اور پھر کیسا محبوب بناتا ہے. لیکن عشق بھی صحابہ کرام جیسا عشق ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت زید عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ دور باغ میں کام کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے پردہ فرمایا. کوئی صحابی دوڑا ہوا گیا، اے عبداللہ ابن زید تمہیں معلوم؟ کیا میرے بھائی؟ اللہ کے محبوب نے پردہ فرمایا. حضرت عبداللہ ابن زید وہیں کھڑے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، نگاہیں اٹھا کے کہا اللہم ادعم بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا. یہ اللہ پاک میری آنکھیں واپس لے دے، میری بینائی واپس لے دے. میں نے اس بینائی کا کرنا ہی کیا ہے؟ یہ آنکھیں تو تھیں اس لیے کہ تیرے محبوب کا دیدار کر. سبحان اللہ. یہ آنکھیں تو اس لیے تھیں کہ میں تیرے محبوب کا دیدار کرتا. اب تیرے محبوب نے پردہ فرما لیا ہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں میں نے تیرے محبوب کے دیدار کے لیے ہی رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ایک صحابی ان کے پاس آئے ملاقات کے لیے.
عذر خائی کرنے کے لیے، اور کہا اے عبداللہ ابن زید بڑا افسوس ہے تیری بینائی چلی گئی ہے۔ فرمایا افسوس کی بات نہیں ہے، یہ تو بینائی آمنہ کے لال کے دیدار کے لیے تھی، آج اگر آمنہ کے لال نے پردہ فرما لیا تو اس بینائی کا ہم نے کرنا ہی کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری آنکھوں کے اندر جو چمک ہے یہ آپ کی نسبتوں سے ہے، ہمارا جسم بھی حاضر، ہماری جان بھی حاضر، ہمارا تن بھی حاضر، ہمارا من بھی حاضر، ہم خود بھی حاضر، ہماری اولادیں بھی آپ کے لیے حاضر، ہمارا سب کچھ حاضر، لیکن ایسا عشق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک امام دار الہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے ہیں، لیکن گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کسی آدمی نے پوچھا ہے امام مالک وقت کے امام ہیں لیکن یہ حکمت سمجھ نہیں آ رہی، کبھی آپ کے کندھے مبارک زخمی ہو جاتے ہیں، اے امام مالک دیوار کے ساتھ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے امام پاک نے فرمایا وہ انسان سوال کرنے والے یہ مدینہ پاک ہے، کوئی عام دھرتی تو نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ۔ بابا سے بلند کو سبحان اللہ۔ یہ مدینہ الرسول ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آمنہ کے لال نے اپنے مبارک قدم رکھے۔ میں نہیں چاہتا جس جگہ میرے آقا کا قدم آیا ہے وہاں مالک کا قدم بھی آ جائے، میں یہ بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، منبر شریف کے پاس جا کے اس کو دونوں ہاتھ لگا کے بوسہ لیتے ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر بڑے سیرت و سمجھدار صحابی ہو، وجہ کیا ہے ایک لکڑی کو ہاتھ لگا کے بوسہ دے رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں یہ لکڑی تو ہے لیکن اس لکڑی کو نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ عام لکڑی نہیں ہے، یہ میرے آقا سے نسبت رکھنے والی لکڑی ہے۔ میرے کریم آقا یہاں پہ جلوہ فروز ہوئے، اسی لیے میں اس کو ہاتھ لگا کے چومتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب میرے آقا کے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں لیکن خیر التابعین ہیں۔ آپ بیمار ہیں، شدید دلیل ہیں، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہنے لگا اے سعید بن مسیب ہمیں آقا کی حدیث پاک سنائیے، سبحان اللہ۔ ہمیں آقا کا فرمان سنائیے، حدیث پاک سنائیے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا اقعدونی، سبحان اللہ۔ مجھے بٹھاؤ گے تب حدیث سناؤں، سبحان اللہ۔ مجھے بٹھاؤ گے تب حدیث سناؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ بیمار ہیں حضرت، لیٹے لیٹے ہی بیان کر دیں، لیٹے لیٹے ہی حدیث پاک بیان کر دیں۔ آپ نے فرمایا لیٹے لیٹے تو میں اپنے سونے آقا کا نام بھی نہیں لیتا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آقا کریم کا کبھی نام بھی نہیں لیتا، یہ تو حدیث پاک ہے۔ میں تو بیٹھوں گا پورے اہتمام کے ساتھ، آپ کو بٹھایا گیا تب آپ نے آقا کریم کی حدیث پاک سنائی۔ سبحان اللہ۔ اور نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج جو سارے زمانے کی نبض چل رہی ہے اس میں حرارت ہے تو میرے محمد کے نام کی، میرے کریم آقا کے نام کی ہے، اور یہ کتنا مبارک نام ہے، کتنا مبارک نام ہے۔ انسان جب لیتا ہے تو دل کو مٹھاس، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے،
محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ، بات کو ٹھنڈا ہونے نہیں دینا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مبارک نام کا صدقہ ہے، آج ہمارے اجڑے ہوئے نگر بسے ہوئے ہیں، بے شک، الحمدللہ۔ اور میں بسط ادب و احترام خراج عقیدت و محبت پیش کروں امیر المجاہدین سبحان اللہ، شیخ سبحان الحدیث اللہ، تفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کاوشوں کا صدقہ موبائل کے اوپر دیکھو، فیس بک پہ دیکھو، جہاں پہ ڈھول ڈمکے تھے، جہاں پہ ناچ گانا تھا، آج بارات جا رہی ہے، ساتھ تحریک لبیک کا نعرہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ سبحان اللہ، اے دوستو، ایسے لوگوں کی قدر کرو، ایسے ہیرے بار بار میسر نہیں آیا کرتے، 1.5 مرلے کے مکان میں ساری زندگی گزار کے اور خود ٹانگوں سے معذور ہو کے ویل چیئر پہ موجود رہ کر بھی خادم حسین رضوی نے ساری امت کو جو درد دیا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی محبت کا درس دیا ہے، اپنے آقا سے عشق و وفا کا درس دیا ہے، اور صحابہ کرام سے عقیدت و محبت کا درس دیا ہے۔ یہی عشق اگر ہمیں خیرات کے طور پہ ملا تو ایسے اسلاف کا صدقہ ملا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت،
خادم حسین خادم حسین غازیوں کے دل کا چین خادم حسین خادم حسین دل کے دل کا چین خادم حسین خادم حسین کیا جس نے پہچان خادم حسین خادم حسین جزاک اللہ بہت خوب اللہ پاک ہمیں ایسا عشق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کو عطا فرمائے آمین اللہ کے محبوب نے وصال فرمایا سب کے دلوں پہ غم کے انبار ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ مدینہ پاک میں دیوانہ وار گھوم رہے ہیں کہیں سکون نہیں آ رہا آپ نے اپنی سواری دی اور ملک شام میں چلے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سارا زمانہ 2 سال 2.5 سال آپ شام کے اندر اور آپ کو پتہ ہے حضرت بلال مؤذن رسول سبحان اللہ اللہ کے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کے اذانیں دی ہر وقت دیدار مصطفیٰ میں غرق رہتے ہر وقت دیدار مصطفیٰ کے مزے لیا کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کے اندر چلے گئے اللہ کے محبوب نے ایک دن خواب کے اندر زیارت کا شرف عطا فرمایا اور فرمایا اے بلال امالک ان تزورنی اے بلال یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتا سبحان اللہ خوش قسمتی ہے ایسے یار ایسے مبارک یار کی خوش قسمتی کہ جن کو خود آقا کریم یار ہونے کا شرف عطا فرما رہا امالک ان تزورنی یا بلال اے بلال یاروں کے ملنے بھی نہیں آتے ہو وجہ کیا ہے حضرت بلال رات کا عالم میں اٹھ گئے چونک کر اٹھے اپنی سواری تیار کی مدینہ الرسول کی طرف سفر باندھا آپ نے کئی دن سفر میں گزار کے آقا کریم کے مزار پہ تشریف لے آئے حاضری دیے اور قبر رسول کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا اور پھر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے اللہ کے محبوب کے مزار پر انوار کی ایک جگہ بھی تر ہو گئی ہے آپ ساروں قطار رو رہے ہیں مدینے کے اندر اعلان ہو گیا ہے لوگوں مؤذن رسول حضرت بلال آئے ہیں حضرت بلال آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین ہیں آپ نے صحابہ کو فرمایا تابعین کو حکم دیا راستہ تیار کر دو دونوں اطراف میں کھڑے ہو جاؤ آج نبی کا غلام زمانے کا امام آ رہا ہے سبحان اللہ نبی کا غلام ہے زمانے کا امام ہے حضرت سیدنا بلال آ رہے ہیں حضرت بلال جب مزار شریف سے باہر آئے دیکھا لوگ لائن بنا کے کھڑے ہیں قطاروں میں کھڑے ہیں سامنے حضرت امیر المومنین عمر فاروق کھڑے ہیں چلتے چلتے حضرت عمر تک پہنچے حضرت عمر فاروق نے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا اے بلال لوگ تجھے غلام اور حبشی کہتے ہوں گے لیکن میں امیر المومنین اعلان کرتا ہوں تو میرا امام لگتا ہے کیونکہ تو میرے آقا کا وفادار ساتھی ہے تو میرا امام لگتا ہے میرا بھائی لگتا ہے اے بلال دل بڑا چاہتا ہے وہی آذان سنا دے جو آذان اپنے آقا کو سنایا کرتا تھا آقا کے دور میں جو آذان کہا کرتا تھا اے بلال وہی آذان تو سنا دے حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ گئی ہیں کہنے لگے یا امیر المومنین کوئی اور حکم فرما دیں میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے میں آقا کی غیر موجودگی میں آذان کہہ سکوں وہ تو آقا کا حکم تھا اشارہ ہوا کرتا جہاں حکم ہو جاتا اگر زمین پہ کھڑے ہونے کا حکم ہوتا وہاں آذان دیتا اگر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہونے کا حکم ہوتا کعبے کی چھت پہ آذان دیا کرتا لیکن امیر المومنین سکت نہیں ہے معذرت چاہتا ہوں صحابہ کرام نے بھی کہا معذرت کیے حضرت کعب کہنے لگے طریقہ میں بتاتا ہوں جاؤ حسنین کریمین کو لے آؤ
حسنین کریمین آ کے حضرت بلال سے کہیں گے حضرت بلال ان کا کہا ٹھکرا نہیں سکتے. جلدی گئے حضرت حسنین کریمین کو لے آئے. حسنین کریمین ایک انگلی کے ساتھ حضرت امام حسن, دوسری انگلی کو حضرت امام حسین نے پکڑ لیا. جب دیکھا نا بلال آئے, بلال نے بغل میں لیا اور جب سینے سے لگایا اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی ہے. جب آپ اپنے ہوش میں آئے حسنین کریمین نے یک زبان ہو کے کہا اے بلال, امیر المومنین کے کہنے پہ آزان نہیں دیے, سارے صحابہ کے کہنے پہ آزان نہیں دیے. اے بلال, حسنین کریمین تیرے آقا کے نواسے تجھے کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ آزان سنا دو جو آقا کو سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ آزان تو سناؤ نا. دیکھو عشق کی ابتدا اور عشق کا کمال دیکھو, محبت کے جذبات دیکھو. حسنین کریمین کو سینے سے لگایا اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے محبوب کے نواسو, جہاں حکم دو کہ کھڑا ہو کے آزان کہہ دوں گا. انگلی سے پکڑا ایک بلند ٹیلے پہ کھڑا کیا. حضرت بلال آزان دینے لگے. مدینہ شریف کا ماحول ہے, قرب میں مسجد نبوی شریف ہے, لوگوں کی قریب آبادیاں ہیں. اور جب حضرت بلال نے وہی آزان دی جو آقا کریم کے زمانے میں دیا کرتے تھے, سارے مدینے میں کہرام مچ گیا. عورتیں اپنی گودوں میں بچے لے کے مسجد کی طرف آ رہی ہیں. چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں امی جان حضرت بلال تو آ گئے, ہمارے آقا نے کب تشریف لانا ہے. حضرت بلال تو آ گئے, ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے. وجد کا عالم ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں. حضرت بلال کھڑے آزان دینے لگے. جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے, سارے مدینے کے اندر ہلچل مچ گئی ہے, لوگ گھروں سے باہر آ گئے. آج بلال آیا ہے, نبی کا غلام آیا ہے, زمانے کا امام آیا ہے. ہم نے اس کی آزان سننی ہے. آج بلال آزان دینے لگا ہے. حضرت بلال آزان دے رہے ہیں. اے میرے دوستو, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, خود ہی تصور کر لو مدینے کے اوپر کیسی مبارک سما چھائی ہوئی ہوگی, وہ مبارک فضائیں ہوں گی. جب حضرت بلال کئی عرصے بعد 3 سال کے عرصے کے بعد آ کے مدینہ پاک میں پھر آزان دے رہے ہوں گے, سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں. لیکن جب شہادتین پہ پہنچے, پہلی شہادت پڑھی ہے, دوسری شہادت پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں کے دل تڑپ رہے, ذرا ٹھہر جا مؤذن, میرا دل درس رہا ہے, کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق مست ازاں سے, اور ازاں ازل سے تیرے دید کا بہانہ بنا, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے عشق سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوسری شہادت پڑھ رہے ہیں. آقا کریم کا خیال آیا, جسم کے اوپر کپ کپی تاری, رشا تاری, میں بغیر آقا کے کیسے آزان دوں گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اپنے آقا کے نام پر پہنچے نا, ایک مرتبہ پڑھا, لیکن پھر سکت ختم ہو, غش کھا کے زمین پہ گر گئے, منہ پہ پانی چھڑکا گیا. آپ کو ہوش آیا تو پھر ہاتھ باندھ لیے, میں معذور ہوں, مجھ سے پھر آزان نہ کہلوائی. میں آقا کریم کی موجودگی میں آزان دیتا تھا. اے بلال, تجھے
اللہ رب العالمین نے کتنا کمال دیا اور اللہ رب العالمین نے کتنا عشق دیا. آقا کریم کی موجودگی میں تو سب کچھ کرتا تھا. ہاں حضرت عبداللہ ابن زید ادھر دعا کر رہے ہیں, یا اللہ پاک مجھے آنکھیں نہیں چاہیے, یہ آنکھیں تھی اس لیے میں تیرے محبوب کا دیدار کرتا. یہاں حضرت بلال آسان نہیں دے رہے, یا اللہ پاک ہے تو تیری کبریائی کا نغمہ, ہے تو نماز کے لیے بلانے کا نغمہ ہے, لیکن میں نہیں دیتا, میں آسان نہیں پڑھتا, کیونکہ تیرے محبوب نے دنیا سے پردہ فرما دیا. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت. اگر ایسی محبت دل میں پیدا ہوگی تو اللہ رب العالمین پھر مقام بھی ایسا ہی نصیب فرمائے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم محبت کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا, ہم عشق کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا. خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی, سبحان اللہ, آپ کی جد و جہد کا عرصہ, ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی, آپ کی شہادت کے بعد سے خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی نے وصال شریف تک تقریباً 4 سال یا اس کے لگ بھگ عرصہ دل سے اللہ کے محبوب سے محبت کی اور لوگوں کے دلوں میں یہ محبت اونڈیل اونڈیل کے ڈالا, یہ عشق اونڈیل اونڈیل کے ڈالا ہے. اب دیکھو اس محفل میں بھی سب سے بڑی تصویر خادم حسین رضوی, سبحان اللہ, ہر جگہ اس کا نام لیا جا رہا ہے. جس نے اللہ کے محبوب کا نام لیا ہے اسی کو سلام ہوتا ہے, جو محبوب کے نام کو سلام کرتا ہے اسی کا نام باقی رہتا ہے, جو ساری زندگی محبوب کے نام کو باقی رکھنے کی جد و جہد کرتا ہے, جو اپنی جان قربان کر کے نبی کے نام کو اوپر لے کے آتا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا پھر ساری زندگی اس شخص کے نام کو کبھی نیچے آنے نہیں دے. ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی ذات ہو یا غازی ملت, غازی اسلام کی ذات ہو, جو بھی ہو, جنہوں نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا, اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کی ہے اور آپ کے گستاخوں کو واصل جہنم کیا ہے, آج ہر کوئی ملک ممتاز حسین قادری کا نام لے کے سلوٹ کرتا ہے. پولیس والے تو باہر بھی بہت سارے ہیں, کانسٹیبل تو کیا تھانے دار بھی بہت ہیں, ایس ایچ او بھی بہت ہیں, بڑے بڑے عہدوں والے بھی ہیں, لیکن میں ان کو نہیں جانتا. آپ میں سے کئی لوگ نہ جانتے ہیں, لیکن اے کانسٹیبل تجھے اللہ پاک نے کتنا بخت دیا اور کتنی عزتوں سے نوازا. اللہ کے محبوب کے ساتھ تو نے وفا کی اور اللہ رب العالمین نے تیرے نام کو وہ عزت دی ہے. آج پولیس والوں کا سر بھی فخر سے بلند ہے کہ ہمارا پولیس محکمے کا ایک کانسٹیبل نبی کے ساتھ وفا کرنے والا ایسی وفا کی ہے کہ سارے لوگ پولیس والوں کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. غازی تیرے جانثار بے شمار, بے شمار تیری جرأت کو سلام ہو, غازی تیری ہمت کو سلام ہو, غازی تیری گولیوں کو سلام ہو, سلام ہو. جزاک اللہ. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی, آپ بھی ایک سادے سے انسان ہیں اور غازی ملک ممتاز حسین قادری تو پھر کانسٹیبل تھے, پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. غازی علم الدین شہید تو انگوٹھا چھاپ سے نام بھی نہیں لکھ سکتے. قائد اعظم محمد علی جناح جب جیل میں ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ غازی ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا, راجپال کو میں نے قتل نہیں کیا, تو آپ نے فرمایا محمد علی جناح صاحب اگر برا نہ مانے تو مجھ سے پنجابی میں بات کر, مجھے تو اردو بھی نہیں آتی. غازی علم الدین شہید تیرے نام کو لوگ سلام کرتے ہیں, لیکن سادگی کیسی ہے. فرمایا مجھ سے پنجابی میں بات کرو, مجھے تو اردو بھی نہیں آتی. تو مشکل سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا اوے غازی تو ایک باری کہہ چڑھ
میں راجپال نو قتل نہیں کیتا، تو آپ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح بس اس سے آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا، اس سے آگے کوئی بات نہ کرنا، زندگی میں نے صرف ایک ہی تو کام کیا ہے، اور آپ وہ کہتے ہو کہ کہہ دو میں یہ کام نہیں کیا۔ میں ببانگے تہل کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے نصیب میں لکھا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اس گستاخ کو کفر کردار تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم محبت و عشق کریں گے تو ملے گا کیا؟ اب آپ کو میں تسلی بھی دوں اور آپ کو یہ باور بھی کرا دوں کہ زمانے کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے غلاموں کو عطا فرمائے، جو اللہ پاک اپنے نبی کے غلاموں کو عطا فرمائے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کسی کام سے کشتی پہ سفر کر کے جا رہے ہیں، اتفاق ایسے ہوا کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی اور کشتی ٹوٹ کے شکار ہو گئی۔ آپ ایک تختے پہ بیٹھے اور اس سمندر کے اندر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ایک کنارے پہ پہنچے۔ جب کنارے پہ پہنچے تو جنگل گھنا تھا، وہاں پہ درندوں کا ہونا معمول کی بات ہے، تو آپ کے دل میں خوف طاری ہوا کہ یہاں پہ کوئی درندہ ہو۔ تھوڑی دیر گزری، انسان کی بو محسوس کر کے ایک شیر دور سے آیا کہ مجھے شکار مل گیا۔ لیکن آپ سوچتے ہو نا کہ نبی کا غلام بنے تو کیا ملے گا، پھر دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ جو نبی کا غلام بن جاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کنارے پہ کھڑے ہیں، دور سے شیر نے دیکھا، آپ کی طرف لپکنے کے لیے آیا، تو حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا